الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات محترم، آج ایک بار پھر سلطنت مصطفیٰ چینل پر حاضر خدمت و دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. حضرات محترم، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور دین اسلام کی خدمت کے لیے. جب تک ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ثواب عطا فرمائے گا. حضرات محترم، چلتے ہیں آج ٹاپک کی جانب. آج بہت اہم مسئلے پر آپ سے گفتگو کرنی ہے. مسئلہ ہے شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے. حضرات محترم، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے. حق اور باطل کو ہمیں پہچاننا بہت ضروری ہے. میں آپ کے سامنے پہلے شیعہ کا ذکر کروں گا کہ شیعہ کون ہے اور اس نے کیا 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 ہے. اس کے بعد اہل حق کا آپ کے سامنے ذکر ہوگا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچ و حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ شیعہ کون ہے؟ تو سنیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا ابو لولا فیروزی فارسی شیعہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے سبائی بھی شیعہ تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا ابن ملجم بھی فارسی شیعہ تھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر گھسیٹنے والے بھی شیعہ تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کوفی بھی شیعہ. ہلاکو خان کے لیے بغداد کے دروازے کھول کے بغداد کی تباہی کروانے والا ابن القمی بھی شیعہ ہے. ہلاکو کی وزارت قبول کرنے والا نصیر الدین طوسی بھی شیعہ تھا. صلیبی فرنگیوں کے اتحاد کا حصہ بننے والے فاطمی بھی شیعہ. فلسطین پہ صلیبیوں کے حملے میں مدد کرنے والا احمد بن عطا بھی شیعہ. صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کو قتل کرنے کی سازش کرنے والا کنز الدولہ بھی شیعہ ملعون. شام میں ہلاکو خان کا استقبال کرنے والا کمال الدین بن بدر التفلیسی بھی شیعہ ملعون. حاجیوں کو قتل کر کے حجر اسود کو چرانے والا ابو طاہر قرمطی بھی شیعہ. خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر کے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والا اسماعیلی صفوی بھی شیعہ ملعون. خمینی کے دور میں 1987 میں خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے والا گرو کا سرغنہ محمد حسن دہلوی ایرانی شیعہ تھا. سلطان ٹیپو سے غداری کرنے والے میر صادق اور میر جعفر بھی شیعہ. عراق پہ امریکی حملہ کی سپورٹ کرنے والے ایرانی شیعہ ہیں. شام میں مسلمان بچوں عورتوں پہ عرصہ حیات تنگ کرنے والا حافظ الاسد اسماعیلی شیعہ ہے. روس اور ایران کے ساتھ مل کر مسلمانوں پہ کیمیائی جدید ہتھیاروں سے بمباری کرنے والا بشار الاسد حافظ الاسد کا بیٹا شیعہ ہے. اب سنیں اہل حق کون تھے اور سنی کون کہلاتے ہیں اور سنی ہے کون اصل میں. شام، عراق، فلسطین اور فارس کو فتح کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سنی. سندھ، ہند اور ماوراء النہر کو فتح کرنے والا محمد بن قاسم بھی سنی. شمالی افریقہ کو فتح کرنے والا قطیبیہ بن مسلم سنی. اندلس کو فتح کرنے والا طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر دونوں سنی. قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا محمد الفاتح بھی سنی. صقلیہ کو فتح کرنے والا اسد بن فرات بھی سنی. اندلس کو مینارہ نور اور تہذیبوں کا مرکز بنانے والی خلافت بنو امیہ کے حکمران بھی سنی. تاتاریوں کو عین جالوت میں شکست دینے والا سیف الدین قطز اور رکن الدین بیبرس دونوں سنی. صلیبیوں کو حطین میں شکست دینے والے صلاح الدین ایوبی سنی. مراکش میں ہسپانیوں کو غرور خاک میں ملانے والا عبد الکریم الخطابی سنی. اٹلی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والا عمر المختار بھی سنی.
چیچینا میں روس ریچھ کو زخمی کرنے والا اور گروزنی شہر کو فتح کرنے والا کمانڈر خطاب بھی سنی۔ افغانستان میں نیٹو کا ناک زمین سے رگڑنے والے سنی۔ عراق میں سے امریکہ کو بھگانے پر مجبور کرنے والے سنی، اور فلسطین میں یہود کی نیند حرام کرنے والے بھی سنی۔ یہ ہیں اہل حق اور یہ ہیں سنی جو ہمیشہ اہل حق کا ساتھ دیتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اہل حق کو پہچانیں اور باطل کو پہچانیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام کا کام کرنے کی توفیق